اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی ہم کر رہے ہیں، صحیح مسلم 2566۔ این المتحابون، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بجلالی، میرے جلال کی خاطر، الیوم اذلہم فی ذلی، ٹوڈے آئی ول شیلٹر them in my shade، آج میں ان کی حفاظت کروں گا، آج میں انہیں محفوظ رکھوں گا اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلی، ایک ایسے دن میں جہاں میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ موجود ہی نہیں ہے۔ قیامت والا دن سب سے پہلے ہمیں یاد کرنا پڑے گا، امیجن کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہے ہمارے پاس، لیکن کسی دن بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم جھیلنے کو تیار ہیں قیامت کا دن، یا ابھی تک ہم کسی زوم اور بھرم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو روز اپنے سامنے لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں لیکن اپنی موت کی فکر نہیں ہوتی، تو قیامت تو بڑے دور کی بات ہے۔ اس دنیا میں کبھی آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ کوئی ایسا نقصان جو آپ کو آلموسٹ پاگل کر دے، چاہے تھوڑے لمحے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن آپ کے حواس چھین لے وہ؟ آپ نے جمع پونجی بڑی محنت سے کمائی تھی اور کوئی لے کے چلا جائے۔ میں باہر کی دنیا کی اگزامپلز نہیں دے رہی، آپ کا ہوا ہوگا یقیناً کوئی نقصان، نہیں ہوا تو اللہ کرے ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے نقصان کتنی بری چیز ہے، تاکہ ہم چھوٹا نقصان کروا کے بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ یہاں محبتوں کی بات ہو رہی ہے، محبتوں کا الٹ ہے نفرت، بغض، اناد۔ اس میں ہم غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اپنی نیکیاں کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ قیامت والے دن آسان ہوگا نیکیاں دینا، اس دن تو وہی کرنسی ہے۔ جتنا ہمارا دل کٹتا ہے آج کے دن کسی کو اپنے پیسے دیتے ہوئے، نقصان ہو جائے گا، جاب سے کوئی پیمنٹ کاٹ لے آپ کی تو پھر دل دکھتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ کسی کی اولاد گم، چند لمحوں کے لیے آپ کو لگے کہ گم ہو گئی ہے، زمین آسمان ہل جاتے ہیں۔ پاگل پن کے دہانے پہ ہوتے ہیں ہم۔ قیامت والے دن پھر پتہ نہیں زمین کو ٹکرے ماریں گے یا کیا کریں گے۔ ہوئے ہیں جن کے نقصان انہیں پتہ ہے، جب ہو جاتا ہے تب تو وہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، بعد میں بس بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں تو پھر بھی ازالہ ہے، پھر بھی لوگ ہیں دلاسے کے لیے، وہاں تو کوئی نہیں ہے دلاسے کے لیے۔ اکیلے رب کی ذات ہے اور آپ ہیں، کوئی نہیں پہچانتا، کوئی دوست، ماں باپ، بہن بھائی، کوئی بھی نہیں۔ این المتحابون، کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ جیسے ہی یہ پکار آئے گی، سارے جنوبی ایشیا کے اور آسٹریلیا کے اور یو کے اور سعودی عربیہ کے اور چائنا کے سارے لوگ بھاگیں گے کیا؟ کیا ہمیں ہی ایسکارٹ کیا جا رہا ہوگا، آ جائیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے؟ یا ہم اپنے دل میں موجود نفرتیں دیکھ کے شرمندہ ہو جائیں گے؟ متحابون، گروپس، مور دین ون پرسن، کون سے گروہ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری تو ڈویژنز بڑی ہوئی ہیں، ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ کرٹیسائز کرنا ہے اور نیگیٹیوٹی کی طرف جانا، اس لیے کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم محبت کی طرف بڑھانا ہے۔ کل میں دیکھ رہی تھی آن لائن، افغانستان جو ہے وہ انڈیا سے تعلقات بڑھا رہا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کافروں کو دوست مت بنانا، تو ایک عام انسان جو اپنی پرسنل زندگی میں رکھ کے وہ یا سوچ رہا ہے، اسے لگ رہا ہے یا اللہ میری زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے، یا آج کے دور میں اس کا کیا مطلب ہے۔ سعودی عربیہ اور دبئی نے جو اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر لیے ہمیں تو نظر آ رہے ہیں۔ محبت کی بنیاد کیا ہو گئی ہے؟ سندھی کو پنجابی سے نفرت ہے، پنجابی کو پٹھان سے نفرت ہے۔ مہاجر لفظ پاکستان میں ایک گالی ہو جاتا ہے، وہی مہاجر اور انصار کے کوئی ہجرت کر کے آئے تو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے اس کو۔ ریفیوجیز ہم منگاتے ہیں، بلاتے ہیں، انہیں پناہ دیتے ہیں، پھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی ریزنز ہیں، دونوں طرف کے ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ بھی مسلمان ہیں، اس طرف کھڑے ہوئے بھی مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کون سی وجہ سے ڈویژنز ہیں. ہم لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم پورے گروہ کی بات نہیں کر رہے. میں اپنی بات کر رہی ہوں، آپ اپنی بات کریں گے. کن لوگوں کو ہم نے ڈسمس کر دیا ہے، کن لوگوں کو ہم نے کینسل کر دیا، کن کے بارے میں ہم بحیثیت انسان سوچتے بھی نہیں ہیں. جب وہ آن لائن کچھ بولنا چاہتے ہیں کوئکلی سوئچ. وہ لوگ جو عمران خان کے فین ہیں یا عمران خان کو بڑا فالو کرتے ہیں، نون لیگ والے تو ان کے لیے جانور سے بھی بدتر ہے. کم از کم انسان کے درجے پہ تو نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے. Who are you to take it away؟ سامنے والا انسان ہے، اس میں روح ہے، وہ اکرام، عزت، مرتبے، ڈگنیٹی کے لائق ہے. ہم نے کل حدیث پڑھی تھی، ایک نیکوکار نے بد کو یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ تمہاری معافی نہیں ہو رہی. ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ہم بچ جائیں گے کیونکہ ہم فیصلے نہیں سنا رہے؟ کیا دلوں میں سنائے ہوئے فیصلوں کی سنوائی نہیں ہوتی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ دے آر ڈن ڈیل. کس کس وجہ سے گروپس میں بٹے ہوئے ہیں؟ وی ہیو ٹو آسک آور سیلز. کون کون سے گروہ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں ملی نا دنیا میں کوئی وجہ محبت کی. یا اللہ ان کی برائیاں تو دیکھیں، یا اللہ ان کی کمیاں تو دیکھیں، یا اللہ مجھے تو ان کی بات سمجھ نہیں آتی، یا اللہ یہ منہ کھولتے ہیں تو کوئی ان لاجیکل بات کرتے ہیں. کیا ہو گیا؟ بے جلالی، میرے جلال کی وجہ سے. کوئی اور وجہ نہیں ہے محبت کی، اللہ تعالیٰ تو ہے. عربی میں موسٹلی الفاظ جو ہیں وہ ایک کسی پکچر کے تھرو آتے ہیں، کسی کوئی فزیکل فنامنا ہوتا ہے اس سے وہ کوئی مطلب نکالتے ہیں. جلال کا مطلب ہمیں اردو میں کیا سمجھ آئے گا؟ ہمیں نہیں پتا. انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے میجسٹی. کیا مطلب میجسٹی؟ وی ڈونٹ نو. گرافک امیج جہاں سے یہ اصل میں لفظ آیا وہ ہے ایک بہت بڑے کپڑے کی جو کسی کو پوری طرح گھیرے میں لے رہے. کسی جانور کو، کسی انسان کو، کسی بھی چیز کو ایک کپڑے کا حصہ، ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی کٹس نہیں ہوتے، اس میں کوئی سلائیاں نہیں ہوتی. ایک شال ہے، ایک بہت بڑا کپڑا ہے جس نے آپ کو پوری طرح کور کیا ہے. یہاں سے وہ لفظ انکلوسیوٹی کا بھی لاتے ہیں کہ آپ سب تو ایک ہی پردے کے نیچے، ایک ہی چھت کے نیچے. کیا خوبصورت بات ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہی چھت کے نیچے ہونے کی ہے. وہ جنہیں دنیا میں یاد تھا کہ وہ رب کی چادر تلے ہیں. چادر تلے کا کیا مطلب ہے؟ اسی کے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، ایک ہی زمین کے اوپر ہیں. کیا اتنا کافی نہیں ہے ایک دوسرے کی محبت کے لیے؟ ہر کسی کے دل میں ایک طرح کا کھوکھلا پن ہے، ہر کوئی اندر سے ایک ہی طرح سے بے چین ہے. ہمیں تو ایک دوسرے کا غم کا زیادہ احساس ہونا چاہیے تھا. کوئی گناہ میں ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے اس کو؟ سندھی پنجابی سے مختلف کیسے ہو گیا؟ دو الگ زبانیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ میرے ہونے کی نشانی ہے، اللہ کی آیات میں سے ایک ہیں. ایسی عظیم ترین اللہ کی نشانی کو ہم نے ڈویژن کی وجہ بنا لیا. اگین وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پیپل کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے اپنی ذات میں اور آپ کو اپنی ذات میں جھانک کے دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے ایسے گروہ ہیں جن سے مجھے نفرت نہیں بھی ہے. تو وی ڈونٹ کنسیڈر دیم اینی مور. ہم انسانوں کی فہرست میں یا جن لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ان کی فہرست میں ہم نے انہیں رکھا ہی نہیں ہے. اللہ والے فرقوں میں بٹ گئے. سنی کو شیعہ سے نفرت ہے، شیعہ کو سنی سے نفرت ہے، پاکستانی کو افغانی سے، افغانی کو پاکستانی سے. وطنیت کی بنیاد پہ بھی پاکستانی کو انڈین سے، انڈین کو پاکستانی سے. کیوں بھائی؟ اگر ہم نے کرنی ہے یہ نفرتیں تو اس دنیا میں نفرت کی آگ میں جلیں گے، قیامت والے دن دھوپ کی گرمی میں جلیں گے. اور وہ صرف دھوپ نہیں ہے، وہ گناہوں کی جلن دل میں ہو رہی ہے اور باہر ہم پسینے میں ڈوبے جا رہے ہیں. کون بچائے گا؟ کون شیلٹر دے گا؟ کون سایہ دے گا؟ کون اپنی آغوش میں چھپا لے گا؟ آ جاؤ ادھر. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے وہاں. اور اللہ تعالیٰ نے مستقبل ہمیں دکھا دیا ہے. یہ تو ایگزام کے رولز کے خلاف ہے کہ ایگزامینر خود پرچہ دینے والے کی مدد کر رہا ہو. کوسچن پیپر پہ ایگزام ہونے سے پہلے آؤٹ ہو گیا ہو.
یہ ایگزامینر تو ایگزام دینے والوں کا دوست لگتا ہے ان کی کوئی رشتہ داری ہے بھائی، محبت کرتا ہے وہ آپ سے، آپ کو پاس ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے بتا دیا ان محبت کرنے والوں کو میں چھپا لوں گا اپنے پاس، انہیں دھوپ نہیں لگنے دوں گا، انہیں سڑنے کے لیے نہیں چھوڑ دوں گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہمیں ہمارے سوسائٹی کی وجہ سے بلٹ ان ہوتا ہے لوگوں کے اندر. طلاق یافتہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ریزنٹمنٹ ہے، ہو سکتا ہے جن لوگوں کے بچے معذور ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ کی گناہوں کی سزا ملی ہے، ان کے ماں باپ کو ان کے گناہوں کی سزا ملی، کیونکہ بچہ تو سزا میں نہیں ہے، بچے کو پالنا مشکل ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ سزا ہے، وہ امتحان تو ہو نہیں سکتا. اگین اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے ہم سے کہ آپ کی طرف کوئی پرسنل چٹھی آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، آپ نے فیصلے کب سے سنانا شروع کر دی؟ یہ ساری باتیں ہم نے اپنے بچپن میں اپنے بڑوں کو بولتے ہوئے سنی ہیں، وہ بلیف سسٹم کا حصہ بن گئی ہیں. شادیاں کرتے ہوئے جب ہم ایک دوسرے کی ذات پوچھتے ہیں نا تو 1400 سال اور آج میں ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھے، ایک قدم آگے نہیں بڑھے. سورہ حجرات نہیں پڑھی ہم نے. یہ وہ والی احادیث نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ 5 منٹ کا ہم نے لیکچر سنا، وی فیلٹ گڈ اباؤٹ آور سیلز اینڈ وی مووڈ آن. قرآن تو ہمیں کانٹمپلیشن پہ مجبور کرتا ہے. اپنی جلد کاٹتے ہیں، آپریشن ایسے ہی ہوتا ہے نا، کٹنگ ہوتی ہے، وہ پینفل ہے، پھر آپ اندر سے زہریلا مادہ نکالتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کون کون سا زہر بھرا ہوا ہے، کون سا زہر ہے جو ہمیں زندہ نہیں رہنے دے رہا، سانس نہیں لینے دے رہا. آج کل تو نئی ڈویژن ہو گئی ہے، مین ورسز ویمن. وہ دو اینٹیٹیز، وہ دو بینگز جنہوں نے مل کے سوسائٹی چلانی تھی، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. آج کل الحمدللہ اچھی بات ہے، لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت بات کرنا شروع کر دی ہے. مردوں کے حقوق کے بارے میں کوئی کب بات کرے گا؟ انہیں پاگل کیا کس نے ہے؟ انہیں یہ سکھایا کس نے کہ غصہ آ جائے تو تھپڑ مار دیا کرو؟ تمہارا روزہ ہے تو تمہیں حق ہے غصہ کرنے کا، لڑکے روتے نہیں ہیں. انہیں ٹف بنانے کے لیے انہیں گالیاں دے دے کے بڑا کس نے کیا ہے؟ چاہے 9th 10th کے اسکول میں، 8th کے، اس کے نیچے کے بچے تو ابھی ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. لٹرلی روتے ہیں بچے. ہمیں جو وہ بڑا لگتا ہے نا کہ مذاق ہے، گھر ہی تو ہے، ماں باپ ہی تو ہیں، خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. کریں گے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے ہر انسان کے دل میں وہ ہرن جو ساری زندگی مشقت میں ہوگا نا، قحط کے مارے مر رہا ہوگا، اس کو بھی شیر کھانے آئے گا تو وہ بھاگے گا ہی اپنی زندگی کے لیے. اللہ نے وہ رکھ دیا ہر ایک جاندار کے اندر کہ لائف زندگی بڑی پیاری ہے. ہمیں کبھی کبھی لگے گا ایسے کیسے ختم کر دیا جائے، پر ہم کریں گے نہیں. مین ورسز ویمن کی اس ڈیبیٹ میں اس مرد کو پالنے والے بھی تو کوئی عورت ہے جو اب باہر جا کے دوسری عورتوں کو پریشان کر رہا ہے. یہ گھر میں بیوی آ جاتی ہے تو اسے انسان نہیں سمجھتا، بچوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہا. ایک ماں کے حوالے ہی تو کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے بچہ. یہ ڈویژن ساری توڑ کے اپنے دل میں دیکھ کے کہ ہاں مجھے واقعی ہم سکن چمڑی والوں کو الگ ہی طرح کا کوئی کمپلیکس ہے. ایک طرح سے تو ہم غلامی میں ہیں انگریزوں کی، سفید چمڑی والوں کی، دوسری طرف سے ہم انہیں ہیومن کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے ہاں ہر طرح کی برائی وہی ہے، ہم انہیں انسان ہونے کا مارجن دینے کو تیار نہیں ہے، سوچ بڑی کرنے کو تیار نہیں ہے، دل کھلا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں رب کی ساری مخلوق اور اس کے لیے ساری محبت سما سکے. ممبروں سے جب آپ کو گالیاں سنائی دیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ این المتحابون، اہل سنت والجماعت، وہابی، بریلوی، ہو آپ کو اختلاف، لاکھ اختلاف ہو، ضروری ہے اختلاف، انسانی سوچ کی خوبصورتی ہے اختلاف، اس کی بنیاد پہ نفرت کیسے ہو گئی ہے؟ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، فرض کریں یہی بھی آپ کی سوچ ہے، مان لیا یہی میری سوچ ہے، ٹھیک ہو گیا. تو کیا ہمیں اصول نہیں پتا کہ نفرت
برائی سے ہوتی ہے، برے انسان سے نہیں ہوتی. ایز اے گرو بات کر رہے ہیں ہم. آپ کی پرسنل زندگی میں کوئی اور اصول اپلائی ہوتے. پرسنل زندگی میں ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو اتنی بری طرح توڑا ہے کہ یو کانٹ سی دیئر فیس اگین. معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے آپ کی پیٹھ میں کھنجر گھوپا ہے اس کو جا کے گلے لگا لیں. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. اگین دیر از اے بیلنس. ایک وقت میں ہم کسی ایک پہلو کو ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے قاتل کو جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا. میں نے تمہیں معاف کیا. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں تم سے انتقام یا بدلہ نہیں لوں گا. یہی ہوتی ہے معافی. لیکن اب تمہیں دیکھ نہیں سکتا دوبارہ میرے سامنے مت آنا. اوکے. لیکن یہ کیا کہ مجھے دنیا کے ہر انسان سے ہی نفرت ہے، ہر انسان ہی مجھے برداشت نہیں ہوتا، انسانوں کو دیکھ کے مجھے کوفت ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں اپنا علاج کرنا پڑے گا. پھر ہم کسی بڑی غلط ڈگر نکل آئے ہیں، پھر ہمارا استاد کوئی بڑا غلط انسان ہے، ٹک ٹاک نے کوئی غلط سبق سکھا دی. محبتوں والوں کے گروہ میں عورتیں عورتوں سے محبت کریں گی. کمپٹیشن میں نہیں ہوں گی کہ کون کس سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے، کس کے منہ پہ داغ آ گئے ہیں، کس کے منہ پہ جھریاں آ گئی ہیں، کس کا قد چھوٹا ہے. اللہ والے تو اس کی ایک چادر میں اس دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں وہ ہمیں اپنی چادر میں پروٹیکٹ کرنے کو تیار ہے، اپنے سائے میں. بھی جلالی، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو 2 طرح ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، جمال اور جلال. جمال بیوٹی، لو، مرسی، کیئر، رحم، لطیف ہونا. دوسری طرف جلالی ایٹریبیوٹس ہیں، القہار، الجبار. القہار الجبار بھی ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں. یہ وہ والے نام نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو سزا دینے کے لیے بیٹھا ہے. بھی جلالی، میرے جلال کا لحاظ کر لیتے ہیں وہ، انہیں نفرت کرنے سے پہلے they are in awe of اللہ تعالیٰ. وہ خشیت ہے جو انہیں نفرت کرنے سے روک لیتی ہے. انہیں یاد رہتا ہے وہ ایک رب کے بندے ہیں. ایک رب کے بندے اتنے الگ الگ، اتنی نفرتیں، اتنی ڈویژنز کیسے ہو گئی. اللہ کرے آج کے بعد ہم میں سے کوئی انسان، اور بائی ایکسٹینشن ہر ایک انسان تک وہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے نا یونیورس میں، زبان کی بنیاد پر کسی کو چھوٹا نہ سمجھے. انگلش بولنے والے اردو یا پنجابی بولنے والے کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ انگلش تو ایک زبان ہے، 3 ماہ میں سیکھی جا سکتی ہے. اس کی بنیاد پہ آپ سپریورٹی کمپلیکس کا شکار کیسے ہو گئے؟ اگر کوئی نہیں ہے، انگلش ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہوگا، تو جو اردو بول رہے ہیں یا پنجابی بول رہے ہیں وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے. ساری ڈویژن، زبان کی ڈویژن، ملکوں کی، صوبوں کی، مرد عورت کی، مسلمان کافر کی، انسان کی. We have to be together as a human. We are not ashamed or apologetic about it. کچھ احادیث ہیں جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اس طرح کی حدیث. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی ٹیچنگز تو یونیورسل ہیں، ہر انسان کے لیے ہیں، اور وہ ہیں بہت سی آیات، بہت سی حدیث ہر انسان کے لیے. پھر اسپیسیفکلی ایک خاص کمیونٹی کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے کیوں بات ہوتی ہے؟ تاکہ ایک امہ بلڈ کرنی ہے. یہ الگ الگ قبیلوں سے آئے ہوئے، الگ الگ زبانوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بتانا ہے کہ اسلام شوڈ بی سم تھنگ دیٹ یونائٹس یو، اور اس کی وجہ سے آپ میں محبت ہو، تاکہ آپ ایک قوت بن کے دنیا کا مقابلہ کر سکیں اور پوری دنیا کو ایٹ ون پوائنٹ دین تک لا سکیں، اللہ کے دین تک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت والوں میں شامل کریں. قیامت والے دن جب گنتی ہو رہی ہو، جب پکارا جائے، تو محبت والوں میں ہمارا بھی ہاتھ اٹھے اور ہمیں بھی اسکارٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے پناہ مل جائے. جیسے اس دنیا میں نفرتیں جلاتی ہیں انسان کو اور محبت اس کو پناہ دیتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.